بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. عزیز دوستو اور بھائیوں، آن لائن تجوید کورس کے نوے بیچ کے سبق نمبر 10 میں آپ تمام کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی کوششوں کو، آپ جو وقت لگا رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، ہماری تلاوت درست ہو جائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کو سرخروئی نصیب فرما۔ عزیزان محترم، کل جس سبق کی شروعات ہم نے کی تھی، سبق نمبر 10، اس کا موضوع کیا تھا؟ اس سبق کا ٹائٹل تھا الوقف والابتداء، احکام الوقف والابتداء، یعنی تلاوت کے دوران وقف کرنا یا شروعات کرنا، بیچ میں وقف کر کے دوبارہ شروع کرنا۔ یہ گویا کہ آپ کو اس موضوع سے متعلق درس کل شروع ہوا تھا، جس کو ہم احکام وقف اور ابتداء ہم کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، ایک حدیث آئی، پھر اس کے بعد مختلف اہل فن ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے اس فن کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں لکھی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا اور میں نے آپ سے اسکرین کے ذریعے سے اس کو شیئر کیا۔ ہم نے وقف کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی، اپنی سانس کو اور اپنی آواز کو قرات کو جاری رکھنے کے ارادے سے ہم اپنی آواز اور سانس کو روک دیں تو اس کو ہم وقف کہتے ہیں، یعنی آگے تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے اپنی سانس کو اور اپنی آواز کو روک دینے کا نام وقف ہوتا ہے۔ اور اگر ہم صرف آواز کو روک دیں اور آواز کو بھی اور سانس کو بھی روک دیں، لیکن آگے کنٹینیو کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قطع کہا جاتا ہے، یا قطع کہتے ہیں اس کو۔ اور ایک تیسری چیز میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اگر ہم صرف آواز کو روک لیں، سانس کو نہ روکیں، یعنی سانس کنٹینیو رہے، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، تو اس وقف کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ۔ اس وقف کو سکتہ کہتے ہیں۔ تو 3 طرح کے وقف ہمارے سامنے آئے تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وقف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ہے نا؟ ایک کیفیت وقف، نمبر 1 محل وقف، اور دوسرا کیفیت وقف، برابر ہے؟ جی۔ تو کیفیت وقف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، محل وقف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، اور کیفیت وقف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ہم نے کچھ چیزیں جانی تھی اور کچھ چیزیں باقی ہیں۔ تو بتائیے، محل وقف کے اعتبار سے وقف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں۔ کون کون سی؟ کمپلیٹ وقف، سفیشینٹ وقف، گڈ وقف، ریپلسو وقف۔ وقف تام، وقف ناقص، وقف حسن، ناقص کہاں سے بات آ گئی بھائی؟ تو آپ ادغام کامل اور ناقص میں تو نہیں پہنچ گئے ہیں؟ ناقص نہیں ہے، کامل ہے، اور کیا ہے؟ وقف تام ہے۔ نمبر 1 پہ وقف تام ہے، نمبر 2 وقف کافی ہے، نمبر 3 وقف حسن، اور نمبر 4 وقف قبیح، ریپلسیو۔ اب ہم جہاں پہ رکے تھے اور 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی، وہ یہ ہے کہ کیفیت وقف کے لحاظ سے وقف کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف بالسکون۔ دوسری قسم وقف بالاسکان، اور تیسری قسم کیا ہے؟ وقف بالابدال۔ اب ہم آتے ہیں روم کی طرف۔ وقف، کیفیت وقف کے اعتبار سے چوتھی قسم جو ہے اس کا نام ہے روم۔
جی اس کا نام کیا ہے؟ روم۔ اصل میں روم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں عربی میں لکھا ہے کہ هو خفض الصوت عند الوقف على الضمة او الكسرة بحيث يذهب معظم صوتهما، وقف کرتے ہوئے یا وقف کرنے کے وقت اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر دیں۔ کہاں پر؟ ضمہ پر یا کسرے پر۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جہاں ہم وقف کر رہے ہیں وہاں پر اگر ضمہ ہے یا کیا ہے؟ ضمہ ہے یا کسرہ ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ آواز وہاں سے پست کر دیں گے۔ پست کرنے کا مطلب یہ ہے نہ بالکل حرکت پڑھیں گے نہ بالکل وقف کریں گے۔ جیسے الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم کیا ہے اصل میں سمجھ بھائی؟ الرحمن الرحیمی ہے اصل میں، ہے نا؟ اب رحیمی اگر ہم پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے وقف نہیں کیا۔ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، نستعین وقف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ نستعین، ہے نا؟ نستعین کو نستعین۔ تو اب اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین نستعین الرحمن الرحیم۔ رحیمی نہیں کہنا بلکہ ہلکا سا کسرہ ظاہر کرنا ہے، نستعینو میں ہلکا سا ضمہ ظاہر کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں روم، یعنی حرکت کو تھوڑی سی، ایک چوتھائی حرکت کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ آیت معاف کی کیجیے گا، آخری ایک تہائی حرکت کو، چوتھائی نہیں، ایک تہائی حرکت کو ادا کرنا۔ جی سمجھ بھائی کیا فرمایا؟ اگر یہ ایگزامپلس ہیں پورے آیت کے آخری کے ہیں، یہ سبھی آخر کے آیت، آیت ہاں آخری آیت کی مثالیں ہیں، یعنی وقف کریں گے نا ہم بھائی، تو یہاں وقت بات وقف کی آ رہی ہے۔ تو وقف کہاں کریں گے؟ جہاں پہ سانس توڑیں گے، اور جہاں سانس توڑیں گے وہ آخری آیت ہوگی، ہے نا؟ تو جہاں ہم سانس توڑیں گے وہ آخری آیت ہوگی، آخری کلمہ ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کہ وہاں پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، فتحہ ہوگا تو الحمدللہ رب العالمین، اس شیخ طرح تو نہیں یہ پڑھیں گے۔ وقف بالاسکان بھی ہو سکتا ہے نا؟ یہ وقف بالاسکان ہوگا کیا؟ رب العالمین یہ وقف بالاسکان ہے۔ گڈ، اچھا سوال ہے۔ لیکن نستعینو میں کیا ہے؟ وقف بالاسکان بھی ہے، وقف بالروم بھی ہے۔ جی الرحمن الرحیمی میں کیا ہے؟ وقف بالاسکان بھی ہے اور وقف بالروم بھی ہے، جی ہے نا؟ تو بات کلیئر ہو گئی نا؟ یہاں پہ آیت کے ایک بیچ میں اگر رکیں گے تو آیت کے بیچ میں اگر رکیں گے تو وہاں پہ قاعدہ لاگو ہوگا۔ جی مثال کے طور پر، یعنی اگر آپ رک رہے، دیکھیں یہاں پہ وقف کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب آپ چاہے آیت میں رکیں یا بغیر آیت کے رکیں، اگر آپ رک گئے ہیں، وقف کر دیا ہے اور قاعدے کے مطابق وہاں پہ آپ یعنی کسرہ اور کیا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ وقف کریں گے۔ اچھا اشمام دیکھ لیجئے، پھر اور انشاءاللہ چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے روم۔ اچھا ابھی اور دیکھ لیجئے کہ وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، اور ایک چیز اشمام ہے۔ پہلے اشمام دیکھ دیں، پھر کچھ نوٹس انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ وقف بالاشمام، اشمام کیا کے معنی کیا ہے؟ اشمام کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں بتائیے؟ خوشبو سنگھانا؟ سونگھنا یا سنگھانا؟ اشمام کے معنی ہوتا ہے اشممتہ الطیبہ، یعنی میں نے اس کو خوشبو سنگھائی۔
आई अवसलतु इलैहि शैअन यसीरन मिन राइहतिही, थोड़ी सी हमने उस तक खुशबू पहुंचाई, है ना, ये मतलब होगा ना। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देखिए शेख अहमद सुवैद ने जो तारीफ लिखी है, हुआ दम्मु शफतैनि बुआइदी बुआइदी तस्कीन अल हुरूफी अल मदमूमी, यानी हर्फ की अदायगी करते हुए या वक्फ करते हुए होठों को गोल कर देना। ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये होठ है। जब होठ को हम यूं गोल करते हैं तो मुंह ऐसे ही बनता है ना, ये होल जो देख रहे हैं आप, ऐसे ही यूं, ऐसे, ये उसकी तस्वीर है। तो यहाँ पे जब इंसान वक्फ करेगा तो इंसान को वक्फ करते वक्त अपने होठों को गोल करना होगा। दम्मुश्शफतैनि बुआइदिन बुआइदी तस्कीन हुरूफ, यानी हर्फ को साकिन करते हुए होठों को थोड़ा सा गोल कर देना। कब? जबकि दम्मा हो। क्या हो? दम्मा हो। यानी जम्मा वाले हर्फ के ऊपर अगर आप रुकेंगे तो आपको होठ गोल करना होगा। इंद नुत्क़ि बिद्दम्मति मिन गैरि सौत, देखिए ये है, यानी दम्मा की अदायगी के वक्त बगैर आवाज के। मुझे देखिए, नस्तईनु, नस्तईनु, क्या हो गया? ये हमारा दम्मा की आवाज भी आई और होठ भी हमारा नु ऐसे गोल हो गया, नु। लेकिन यहां क्या करना है हमें कि आवाज जाहिर करना है, माफ कीजिएगा, आवाज जाहिर नहीं करना बल्कि होठों को घुमाना है, खाली होठों को गोल करना है। नस्तईन, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो, नस्तईन, नस्तईन, ठीक है। वला युद्रिकुहुल मकफूफ, इसकी पूरी तारीफ क्या लिखी है कि मकफूफ उसको ना पा सके या ना देख सके। मकफूफ कहते हैं नाबीना को, यानी एक ऐसा शख्स जो आपको नहीं देख रहा है, ख्वाह नाबीना हो, अंधा हो या ना हो, अगर आपको न देख रहा हो, खाली सुन रहा हो, तो वो समझ ना पाए कि आपने इशमाम किया है या नहीं किया है। इसीलिए उलमा इजाजत देते हैं कि आप अगर नमाज पढ़ा रहे हैं या आप कमरे में बंद अकेले में कुरान पढ़ रहे हैं तो इशमाम अगर नहीं करते हैं तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को कुरान सुना रहे हैं किसी उस्ताद के सामने तो आपको इशमाम करना चाहिए। ये हुक्म है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन, और ये सिर्फ दम्मा में होगा। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, बताइए अगर सवाल आपको आया हो तो। क्या सवाल है बताइए? जमा वक्फ बिल इस्कान में भी है, वक्फ बिल हाँ, वो में, इसकान में तो होगा, हर जगह, हर जगह इसकान में तीनों हरकत आ सकते हैं। ये कहिए कि रोम में भी आ गया। वो में भी है। हाँ जी जी जी। तो जम्मा जो है ना, उसमें रोम भी होता है, इशमाम भी होता है, रोम भी होता है, इशमाम। तो आपको इख्तियार है, आप चाहे रोम करें चाहे इशमाम करें, दोनों की इजाजत है। दोनों तो नहीं कर सकते आप, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। चाहे आप रोम करें, नस्तईन, नस्तईन, या नस्तईन, नस्तईन, इस तरह। इमाम करने का शेख फायदा समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ऐसा गोल होठ करने का क्या भाई आप फायदा है। फन, हाँ हाँ, आप फन पढ़ रहे हैं ना, ये फन है, अरबों ने या अहले फन ने इसकी तख्लीक की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पढ़ते हुए देखा इसी तरीके से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दम्मा के ऊपर रुकते थे तो रोम या इशमाम फरमाते थे, है ना। तो ये तो कुरान नाजिल हुआ है और उसके अमली जो क्या कहना चाहिए, अमली तजवीद के जो बानी है, जाहिर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
اور ان سے جو عملی تجوید پھیلی ہے وہ صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ویسے ہی سنا اور دیکھا. تو یہ ایک سماعی چیز ہے اصل میں. تو یہ قاعدہ بن حضرت گیا ہے یہ اصل میں. جی جی حرکت کا ایک تہائی حصہ، تو یہ حرکت کے پارٹس ہوتے ہیں کیا؟ حرکت تو جب بھی ہم ادا کریں گے تو مکمل ہم ادا نہیں، کریں گے. ایک تہائی حصہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حرکت کے پارٹس کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ ہاں دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جیسے آپ کہیں گے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ وقف نہیں ہے نا، یہ وصل ہے. لیکن اب آپ پڑھیں گے مالک یوم الدین، یوم الدین، یعنی ہلکی سی حرکت کو ظاہر کرنا ہے، وہ ایک تہائی کہا جاتا ہے. ہلکی سی اور حرکت جی کو ظاہر کرنا ایک تہائی حرکت ہے. ہم جہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں وہ حرکت اگر عارضی ہے تو کیا ہم اس میں اسکان کر سکتے حرکت عارضی مثال کے طور پر کیسے ہے آپ بتائیے، مثال ہیں؟ بتائیے. جہاں پر ملا کر پڑھتے ہیں. ہاں مثال بتائیے آپ نا، میں اب تب آپ کا سوال سمجھوں میں. عارضی وقف کس کو کہیں گے آپ؟ نہیں، جو حرکت وقف حرکت کہیں. عارضی حرکت نا، جی جیسے سکون کبھی اصلی ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، کبھی حرکت تو کسی کی جگہ پر آ سکتی ہے نا، ملانے کے لیے پڑھتے ہیں تو. ہاں دیکھیے قدیرن جب کو آپ ملانا ہو تو ہاں ملانا ہوگا تو وقف نہیں ہوگا نا. وہ میں اسی لیے آپ کی زبان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، چاہے وہ حرکت عارضی ہو یا اصلی ہو، جب آپ رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو قاعدے کے مطابق روم اور اشمام کرنا ہے نا. تو اشمام کرنا ہے. جی ہو سکتا ہے آگے آپ کو اور مثالیں آئیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میرے ذہن میں بھی اور کچھ مثالیں آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن مطلب آپ سمجھیے خالی کہ جب ہم فتحہ، معاف کیجیے گا، جب ہم ضمہ یا کسرہ کے اوپر وقف کریں گے تو ایک تہائی حرکت کو ظاہر کریں گے، اس کا نام روم ہے. اور جب ضمہ کے اوپر وقف کریں گے تو اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے، اس گول کرنے کا نام اشمام ہے. ارے بھائی میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ سوڈانی ہیں، سمد بھائی، میں نے ان سے پوچھا یہی جو ہمارے عبید بھائی نے سوال کیا کہ یہ روم اور اشمام کی مشق کروائی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مصر میں جامعہ ازہر میں باقاعدہ پورا قرآن سنا جاتا ہے کہ روم کے مطابق پورا قرآن سناؤ، اشمام کے مطابق پورا قرآن سناؤ، پورا ایک ایک قرآن سنا جاتا ہے، ایک ایک قاعدے کی روشنی میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے. تو یہ عرب ہے، یہ سب حضرت نزاکتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، عربوں میں ہے. جی جی اس کیا کی ہے؟ میں جو بول رہا تھا حرکت کی مثال، اس کی مثال ذہن میں آئی، قم فانذر. ہوں قم فانذر، اور اس کے آگے ہم پڑھنا چاہیں واو کے ساتھ ملا کے، قم قم وانذر، فان قم فان جی قم فانذر یا ایها المدثر قم فانذر ولربک وربک. ول... یا یہ جو ایها حرکت ہے یہاں المدثر پر قم فانذر وربک فکبر. ہاں تو اگر ہم بھائی ملا کے پڑھیں گے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ وقف نہیں کہلائے گا نا، وہ وصل ہو جائے گا نا، جی وصف ہو. وصل ہو جائے گا نا. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں نا. مثال کے طور پر وانذر الناس پہ ہمیں جیسے ملا کے ہم رن ناس، اصل میں انذر ہے، ہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں وانذر الناس ملانے میں. اگر ہم، میرا سوال یہ ہے کہ انذر پہ وقف کرنا چاہیں گے تو کیا اسکان ہوگا؟ کیونکہ اس پہ تو سکون ہے اصل میں انذر. وربک فکبر وانذر، انذر الناس. ہاں وانذر الناس، تو وانذر پہ ہم تو یہ رک ہی نہیں رہے حرکت، نا، وانذر پہ ہم اگر کیوں ہم رکیں گے؟ رکیں گے، اگر ہاں ہم رکتے ہیں مثال کے طور ہوں پر تو جی جب یہاں پہ آپ تو رک گئے ساکن ہے ہیں اصل میں راگ. تو وانذر، وانذر، تو وہ پھر سکون ہو گیا نا وہاں پہ. جی وانذر ہی ہے، وانذر وہ جو سکون ہے وہ سکون عارضی نہیں ہے، وہ سکون اصلی ہے میرے بھائی. فعل امر کا جو ساکن ہوتا ہے نا، فعل امر کا سکون ہے وانذر. جی عبید وہ بھائی، وقف بھی سکون ہو گیا نا شیخ، ہاں وہ یہ تو وقف وقف بھی بالسکون ہو جائے سکون. گا. ہاں وقف بالسکون کہلائے گا وہ.
وقف جی بالروم نہیں ہوگا، نہ اشمام ہوگا اس میں. جی 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 چلیے اس کو اب کچھ چیزیں اور نوٹ کر لیجئے یہاں پہ. وقف بالروم کے تعلق سے پہلے دیکھیے کہ وقف بالروم ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، فتحہ میں نہیں ہوگا. یعنی ایک کلمہ جس کے اوپر جس پر آپ رک رہے ہیں وہاں پہ وقف بالاسکان بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، اور وقف بالروم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے. دو پیش اور دو زیر میں بھی روم کر سکتے ہیں. عین ہے تو عین، عین اس طرح ہم پڑھیں گے. جی روم کی حالت میں صرف ایک پیش اور ایک زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا. الٹے پیش یعنی واو صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور کھڑی زیر جس کو ہم یا صغیرہ کہتے ہیں، اس میں بھی روم جائز ہے، مگر اس صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا. حرکت عارضی اور گول تا اور ہائے سکتہ پر روم اور اشمام جائز نہیں ہے. دیکھیے آ گئی نا، مالیہ ہلاکا، تو یہاں پہ کیا ہے، ہائے سکتہ اس کو کہتے ہیں. سورہ حاقہ میں یہ جو آیت ہے یہاں پر سکتہ بھی ہوتا ہے، ایک سکتے کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ روم یا اشمام جائز نہیں ہے. تنوین کے وقت اور تنوین کے وقت وقف بالروم کی کیا شکلیں ہوں گی یہ آپ کے سامنے دیکھیے. مثالیں لکھی یہاں پہ. حکیم ہے، وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے، حکیم، وقف کی صورت میں حکیم پڑھیں گے. اور عظیم کو وقف کی صورت میں ہم عظیم پڑھیں گے، اور وصل میں عظیمو کہیں گے، اور روم میں عظیم. حکیم. حاسد میں حاسد، حاسد، حاسد. اب چونکہ حاسد میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے اور اچھے انداز میں آپ روم ادا کر سکتے ہیں. حاسد. وقف بالروم میں موقوف علیہ پر تفخیم اور ترقیق کے احکامات لاگو ہوں گے. کیا مطلب ہوا اس کا، کیا مطلب ہوا، تفخیم اور ترقیق کے احکامات لاگو ہوں گے. یعنی فیغفرو ہے تو فیغفر باریک پڑھا جائے گا. را مفخمہ اس میں ہم اس وقت پڑھیں گے کب، وصل میں. اور بالسکون میں کیا ہوگا، باریک پڑھا جائے گا. فیغفر، فیغفر باریک پڑھیں گے. وصل میں فیغفرو. فی لیلۃ القدر وصل میں پڑھیں گے کیسے، را باریک پڑھیں گے. لیلۃ القدر، وما ادراک فی لیلۃ القدر. قدر نہیں، مرقق پڑھیں گے کہ مفخم پڑھیں گے بھائی، وصل میں مفخم پڑھیں گے نا، تو مرقق تو غلط ہو گیا نا. فی لیلۃ القدر، بتائیے غلط ہو گیا نا. جی شیخ. لیکن وصل میں یعنی جب ملا کر پڑھیں گے اس وقت بات ہو رہی ہے، لیکن جب وقف کریں گے روم میں تو مفخم کر کے پڑھیں گے. لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، اور وصل میں تو باریک ہوگا، لیلۃ القدری پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وقف بالاشمام، اشمام کے وقت مد عارض للسکون کیا جائے گا 4، 2 یا 6 حرکت کے برابر. وہ بھی حکم یہاں پہ لاگو ہوگا. مطلب احکام مد، احکام تفخیم و ترقیق، یہ تمام احکامات گویا کہ لاگو ہوں گے. کچھ اور اضافی چیزیں ہیں، ان کو آپ جانے دیجئے، یہ آپ کی بہت زیادہ مطلب کی چیزیں نہیں ہیں. اب کچھ چیزیں دیکھیے یہاں پہ یہ ہے کہ بعض قرآنی کلمات ہیں ان کے آخر میں وقف کی صورتیں کیا بنتی ہیں. اب مثال کے طور پر سکون اصلی ہے، من، وقف بالسکون، وقف بالسکون من.
جی فتحہ ہے جیسے ایاکا تو وہاں وقف بالاسکان ہوتا ہے. کسرہ ہوگا الرحیم تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان یا روم دونوں ہوگا. یا نہیں اور بلکہ پلس ہوگا وہاں پہ، وقف بالاسکان اور روم دونوں ہوگا. ضمہ نعبدو یہاں پہ کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان، روم اور اشمام تینوں چیزیں ہوں گی. ضمہ ہوگا یعنی ہم رکیں گے اگر ضمہ پہ تو اس کا اطلاق اسکان کا بھی ہو، اسکان پر بھی ہوگا، روم پر بھی ہوگا، اشمام پر بھی ہوگا. اور کسرہ ہوگا تو وقف بالاسکان کے ساتھ روم ہوگا. فتحہ ہوگا جیسے ایاکا تو وقف بالاسکان ہوگا فقط. اور سکون اصلی پہ اگر آپ رک رہے ہیں تو وقف بالسکون ہوگا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کلیئر ہے نا؟ چلیے تنوین والے کلمات پر وقف کی کیفیت کیا ہوگی؟ ضمہ ہوگا یعنی ضمہ کی تنوین تو حکیم، حکیم اس پہ سکون ہوگا، روم ہوگا، اشمام ہوگا. سکون ہوگا یا اسکان ہوگا؟ اسکان تنوین کو حذف کرتے ہوئے وقف کریں گے، تنوین کو حذف کرتے ہوئے وقف کریں گے تو اسکان ہوگا یا سکون ہوگا؟ اسکان ہو. سکون نہیں، اسکان اسکان. جی ٹھیک ہے، اسکان ہوگا. کیوں اسکان ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ من جو ہے نا متحرک ہے نا، اصل میں آلریڈی سکون نہیں ہے وہاں پہ نا. تو اسکان ہوگا، روم ہوگا اور اشمام ہوگا. اور کسرہ کی تنوین پہ اگر ہم رک رہے ہیں، حاسدین ہے جیسے، تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ یہاں پہ سکون میں نے کیوں لکھ دیا بھائی؟ یہاں اس کو بھی بدلنا چاہیے. سکون کیوں لکھ دیا میں نے؟ غلط ہو گیا نا یہ. جی میں کبھی کبھی جان بوجھ کے بھی غلط لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے. اچھا جی یہاں جان بوجھ کے ہوا تھا کیا؟ نہیں، یا تو میری غلطی تھی. اب مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے پچھلے بیچ میں نے لکھ دیا ہو، اب وہ شاید پچھلی ریکارڈنگ سنو تو یاد آ جائے. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے جان بوجھ کے لکھا ہے یا غلطی سے لکھا ہے. تو علی من میں کیا ہے؟ وقف بالابدال ہے. کلیئر ہے؟ وقف بالابدال ہے. اب ہم جو آگے دیکھیں گے وہ ہے علامات وقف، جو میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم جب قرآن پاک کھول کر پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ سائنس نظر آتے ہیں، کچھ علامتیں نظر آتی ہیں. ان علامتوں کو اب ہم جانیں گے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. دیکھیے سب سے اہم علامت کیا ہوتی ہے؟ یہ گول دائرہ ٹپک گیا دیکھیے آسمان سے، اس کو ہم کہتے ہیں آیت. یہ گول دائرہ کیا ہے؟ اصل میں آیت کا مخفف ہے. آیتن جب ہم لکھتے ہیں اس کو دیکھیے، یہ آیہ، یہ اصل میں آیتن ہے. کیا مطلب ہوا آیتن؟ آیتن آیتن یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تا جو ہے اس کا، آیہ کا جو تا ہے وہ متحرک ہے، یہ مطلب کہنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تا جو حرکت ہے اس کے اوپر، اس پر ہم وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابھی پڑھا ہے ہم نے، وقف بالابدال کا قاعدہ ہوگا. یعنی گول تا کے اوپر جب وقف کریں گے تو کیا بدل جاتا ہے؟ وہ ہاں کس میں بدل جاتا ہے؟ ہاں میں بدل جاتا ہے. تو یہ جو آیتن ہے یہ آیہ ہو گیا. اور آیہ کا جو ہا ہے اس کو گول اس طرح بناتے ہیں، یہ گویا کہ ہا ہے. یہ جو آیت ہوتی ہے نا، یہ جو گول سرکل آپ دیکھتے ہیں، یہ گویا کہ آیت کی علامت ہے. یہاں پر آیت یعنی بات مکمل ہو گئی. وقف تام کی علامت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، وقف تام کی علامت ہے. آیت کے آخر میں یہ جو گول سرکل ہے یہ تا کی علامت ہے، جو وقف کی صورت میں ہاں پڑھی جاتی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پہ وقف کرنا چاہیے. آیت تام ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرام کام نہیں کیا اس نے، کوئی گناہ نہیں کیا.
ایک کال آ رہی، ضروری میں ریسیو کر لوں 1 منٹ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے پڑھتے بیچ میں بول دو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو. تو اپنی گفتگو کے بیچ میں تھوڑا سا رک گیا تو اعوذ باللہ، چونکہ بہرحال قرآن کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بہرحال حکم نہیں ہے، ایک ازرائے مذاق میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال ایک آیت ہوتی ہے وقف لازم. کیا ہے؟ وقف لازم. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، دیکھیے یہ میں نے ایک لکھا ہوا یہاں پہ، آپ کو ایک زوم کر کے یہاں پہ یسمعون، کہیں کہیں یہ میم بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ وقف لازم کی علامت ہے. لازم کمپلسری، منڈیٹری جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پہ رکنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں رکتے ہیں تو اس کے معنی بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں. لیکن ہمارے شیخ ایمن سوید کیا کہتے ہیں؟ شیخ ایمن رشدی سوید وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ لازم کا مطلب لزوم شرعی نہیں ہے، یعنی جس کو ہم لازم، واجب، حرام اور حلال کے درجے میں مان لیتے ہیں، اس طرح کا لازم نہیں ہے. یہ لزوم اصطلاحی ہے. لزوم اصطلاحی کا مطلب ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ رک جایا جائے، لیکن اگر کوئی معنی سمجھ رہا ہے، اس کے مفہوم سے واقف ہے اور نہیں رک رہا ہے اور معنی نہیں بدل رہے ہیں اس کے، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ دو معنوں کے درمیان فاصلہ برقرار رہے. یہ وقف لازم جو میم بنا ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان فرق رہے، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے میم لکھا جاتا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، دیکھیں وقف لازم ہے اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، رک جائیں. پھر اگلی بات کس کی ہے؟ ان العزت للہ جميعا، یہ اللہ کی بات ہے کہ بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے. اگر ہم یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور نہیں ٹھہرتے ہیں تو مفہوم الٹ ہو جائے گا. یعنی آپ کو یہ بات غمگین نہ کرے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، یہ معنی ہو جائیں گے. کلیئر ہے نا بات؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں. ایک ہے علامت آپ کو نظر آتی ہے قرآن میں، جہاں لکھا ہوتا ہے لا، اس طرح لکھا ہوتا ہے لا. دیکھیے یہاں پہ لا، لا کا مطلب نہیں. نہیں کا مطلب جہاں یہ لا ہوگا وہاں پہ نہیں رکنا. اس میں کوئی چیز سمجھنے والی نہیں ہے. ایک علامت آپ کو نظر آتی ہے جہاں پہ بنا ہوتا ہے جیم. جیم یہ کیا ہے؟ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رک جائیں، یا اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو احسن عملا وهو العزیز الغفور. ٹھیک ہے؟ ختامہ مسک ہے، وفی ذلک فلیتنا، رک جائیں، یا آپ دونوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک علامت آپ کو ملتی ہے صلاح. صلاح، صلاح نہیں، صلاح، صاد لام یہ، صاد لام یہ. ایک ہوتا ہے صلاح جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، وہ نماز کے معنی میں ہے. صلاح اصل میں الوصل اولا کا مخفف ہے، الوصل اولا کا اختصار ہے. مطلب یہاں پر آپ نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن رکنا جائز ہے، لیکن رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رک سکتے ہیں لیکن نہیں رکیں گے تو زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ بات تھوڑی سی انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. مطلب کیا سمجھایا؟
ताल्लुक़ जी मानवी, लफ्जी तो बात पूरी हो जाती है, जिसको मैंने क्या कहा था महल्ले वक्त में, वक्फे काफी आप कह सकते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से बात हो गई, लफ्जी एतबार से माने गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मिला के पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। तो आप ये देखिए, इन हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। इसमें आप देखिए नाजी तज़किरा नसीहत है, यहाँ पे रुक भी सकते हैं, और इसको अगर आप एक सांस में पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर माने के लिहाज से और बात ज्यादा समझ में खुलकर आती है। अब इसी के मुकाबले में एक चीज होती है कला मेरे भाई, कले, जिसको लिखा जाता है कले, उर्दू के एतबार से लिखा जाता है कले, सले, है ना, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? कला पढ़ते हैं। कला अल वक्फ औला का मुख्तसर है या इख्तिसार है, यानी यहां पर रुकना बेहतर है। अल वस्लू में क्या है, सला में क्या है, वहां पे मिलाना बेहतर है, कंटिन्यू करना बेहतर है, और कला में मिलाकर पढ़ना बेहतर है, यानी यहां पर ना ठहरे तो बेहतर है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा जायज है, रुक सकते हैं सला में भी और कला में भी, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने आपको जो है यहाँ पे कुरान से भी लिखी है, और ये सले पे तो रुकना बेहतर होना चाहिए ना, चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर आयत पे रुकते थे। हाँ, लेकिन वो आयत जिस पे रुकते थे, जो मसनून है, वो आयत ताम है असल में, जो गोल दायरे वाली आयत है, वो उस आयत पे अल्लाह के रसूल रुका करते थे। इन हादिही तज़किरा, ये गोल आयत ये पे। आयत नहीं है, अच्छा, आयत नहीं है। ये आयत नहीं है। ये सब अलामतें कौन लगाए हजरत? ये अलामतें तो खैर बाद में लगी हैं, हम नाख्वांदा लोगों के लिए, अजमियों के लिए लगी हैं बाद में। जिस कुरान शरीफ तरीके के से साथ जबर जेर, जिस तरीके से जबर जेर पेश लगाए गए हैं ना, उसी तरीके से ये सारे जो अलामतें हैं ये भी सब बाद में चीजें बनी हैं। जी, अच्छा आगे देखिए, एक चीज और आती है अलामत वक्फ में, मा या मुआनका लिखा हुआ देखते हैं आप। देखिए पहले ही सफा जब आप खोलते हैं सूरह बकरा का, कुरान खोलते हैं, तो आपको ये 3 डॉट नजर आते हैं। समझ भाई देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रईब और फीह, करीब करीब 2 डॉट नजर आते हैं, ऊपर नीचे 3 डॉट, है ना, करीब करीब नजर आते हैं। इनका मतलब ये है कि यहाँ आपको न दोनों जगह मिलाकर पढ़ना है, न दोनों जगह को वक्फ करना है, न दोनों जगह पर वक्फ करना है, और न दोनों को वस्ल के साथ पढ़ना है। किसी एक पर रुकना जरूरी है, किसी एक को मिलाना जरूरी है। जैसे अगर हम पढ़े अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ला रईब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये गलत होगा। सही ये होगा, अच्छा और क्या गलत होगा, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये भी गलत होगा। यानी तीनों को वक्फ भी नहीं करेंगे, तीनों को वस्ल भी नहीं करेंगे। सही क्या होगा, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, या क्या सही होगा, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अलामात में एक चीज और देखिए, आपको ता नजर आता है, यह वक्फ मुतलक की अलामत है, यहां भी आप ठहर सकते हैं। जीम है, वक्फ जायज गुजर चुका है, जाई है, स्वाद है, तो ये तमाम जो अलामतें हैं, काफ नजर आता है, काफ जो है कील अलैहिल वक्फ का मुखफ़फ़ है, काफ ये कज़ालिक, यानी इसी तरीके से हम वक्फ कर सकते हैं। क़िफ़ है क़द युक़फ़, यानी कभी कभी रुक सकते हैं, ये सीग़े अम्र नहीं है। सल है, ला, ये सारी जो चीजें हैं, अलामतें हैं, हम कोशिश ये करें कि सिवाय वक्फ़े ताम के हम अननेसेसरी तौर पे ना रुकें। जैसे जाई बना हुआ मैंने बताया, जीम है और काफ है ना, इन तमाम जगहों पर हम अगर सांस टूट रही है तो हम रुकें,
بغیر سانس ٹوٹے اگر ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا اصول اور یہ سمجھ لیجئے کہ وقف کے علاوہ اگر آپ کہیں رک رہے ہیں، یعنی وقف نہیں ہے، وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، تو آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا۔ اور پیچھے سے ملانے کا بھی ایک فن ہے میرے بھائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے مجھے عربی نہیں پتا، تو کہاں سے کیسے ملانا ہے، کیسے ملائیں گے تو معنی نہیں بدلیں گے، اور کیسے ملا دیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ تو اس کی کوشش بہرحال ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا ہے۔ ہمارے جو آئی ایف سی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، تو وہ کچھ تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے طور پہ آپ کوشش کیجئے کہ جہاں پہ ایک سینٹنس آ رہا ہے، لفظ ہو رہا ہے، اس کو آپ پیچھے سے آپ ریپیٹ کیجئے۔ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو وہ یہاں پہ رکے، کیا ہے وہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آ گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نعبد و عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی جس کی آپ کرتے تھے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، اسحاق وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق تک آ کر سانس ٹوٹ گئی بندے کی، آیت نہیں ہے۔ تو ان صاحب نے ملایا وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، بڑا لہرا کے، وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ کیا مطلب ہوا اس کا، بتا سکتا ہے کوئی؟ حق کو معبود بنا دیا گیا یہاں پہ۔ دیکھیے آپ اسحاق کو، ہمیں یو ٹرن لینا، اگر ہم آگے پہنچ گئے ہیں روڈ پہ تو ہم ایسے الٹپ یو ٹرن نہیں لے لیتے نا سمجھ بھائی، ہمیں باقاعدہ جو یو ٹرن کا راستہ بنایا گیا ہے وہاں سے لینا ہے۔ اور اگر الٹپ ہم نے کہیں بیچ سے ہی یو ٹرن لے لیا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے نا، پولیس فائن بھی مار دے گی پھر۔ تو ہمیں اگر ہم کہیں رک گئے ہیں تو کہاں سے یو ٹرن لینا ہے، کہاں سے پیچھے سے ملانا ہے، اس کا شعور بھی ہمیں بہرحال رکھنا ہے۔ اور اگر نہ جانتے ہوئے اور دھوکے سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ بہرحال ان سے پھر میں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت کریہ غلطی آپ نے کی ہے، بہت کراہت ہے اس میں، ہے نا۔ تو آپ ایسا کرتے کہ وہ اسحاق پہ رک گئے تھے تو آپ پیچھے سے نہ ملاتے، کبھی کبھی پیچھے سے ملانا غلط بھی ہو جائے تو آپ پیچھے سے نہ ملائیں، الہا واحدا ونحن له مسلمون، اس طرح پڑھ دیتے آپ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو وقف اور ابتدا کا جو قاعدہ ہے، جو سبق ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو ہمیں بہت ہی شعور کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی تلاوت کو درست کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ذریعے سے ہماری جو غلطیاں ہیں اس کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کوششیں ہیں اس کو قبول بھی فرمائے، جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف بھی فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔